بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد محترم ناظرین، جس طرح کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو آج کل بعض قراء حضرات یا علماء مفتیان کرام وغیرہ دینی مسائل یا کوئی کتاب یا قرآن مجید حفظ ناظرہ آن لائن پڑھاتے ہیں باہر ملکوں میں، یا اسی طرح بعض قراء حضرات لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ کیا یہ ان کے گھروں میں جانا اور ادھر جا کے ان کے بچوں کو پڑھانا، اسی طرح آن لائن پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اسی طرح اس کی آمدنی کا کیا حکم ہے؟ ہمارے جو اسلاف، جو بزرگ گزرے ہیں پہلے زمانے میں، جو اکابر گزرے ہیں، ان کے ہاں اس وقت کے موافق، اس دور کے مطابق کسی کے گھر جا کر ان کے بچوں کو پڑھانا یہ مکروہ تھا۔ لیکن آج کل چونکہ دین سے دوری پھیلتی جا رہی ہے، لوگ اپنے بچوں کو بھی مدرسوں میں اور اسی طرح مسجدوں میں نہیں بھیج رہے، تو اگر ہم بھی ان کی غم، ان کی فکر نہ کریں تو دین کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس میں۔ اس بنا پر اگر کوئی قاری صاحب، کوئی عالم، کوئی مفتی کوئی کتاب یا کوئی دینی مسائل یا اسی طرح قرآن حفظ ناظرہ وغیرہ پڑھاتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، کیونکہ اگر علماء اس کام کو سر انجام نہیں دیں گے، ظاہر سی بات ہے غیروں کو موقع ملے گا کہ وہ اپنی مذہب کو ترویج دیں گے اور وہ ان کے گھروں میں جا کر تعلیم دیا کریں گے۔ بہرحال یہ اس طرح پڑھانا، ٹیوشن پڑھانا، اس طرح آن لائن قرآن مجید یا دیگر دینی مسائل، کتابیں وغیرہ پڑھانا جائز ہے۔ اسی طرح جب یہ جائز ہوا تو اس کی آمدن میں بلا شک و شبہ کوئی حرج نہیں ہے، آمدن بھی اس کی بالکل حلال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات کہ آدمی کا کسی بالغہ لڑکی کو پڑھانا جائز نہیں ہے، یعنی انہی مسائل میں سے، انہی پڑھائی میں سے، چاہے ٹیوشن ہو یا پھر آن لائن ہو، بالغہ لڑکی کو نہ پڑھائیں۔ اس کے علاوہ بچوں کو پڑھائیں، یا اس طرح 7 سال سے جو چھوٹی بچی ہو اس کو پڑھا لیا کریں، لیکن بالغہ بچی کو نہ پڑھائیں۔ اسی طرح وقت کا خاص خیال رکھیں، یعنی کہ جو وقت متعین ہے، چاہے 1 گھنٹہ ہو، 2 گھنٹے ہو، آدھا گھنٹہ ہو، 15 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو اس وقت کی کمی کی بنا پر آپ کی تنخواہ پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے، حلت اور حرمت کی بنا پر۔ کیونکہ مفتی شیخ شفیع رحمہ اللہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے، جلد نمبر 8 صفحہ تقریباً 693-94 پہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ کے تحت آخری پارے کی جو صورت ہے وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، یعنی کہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ناپ رہا ہے، تول رہا ہے تو اس میں کمی زیادتی کرے، بلکہ ناپ تول میں کمی یہ بھی ہے کہ کوئی مزدور وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، یعنی کہ آسان سی بات یہ لکھی ہے کہ حقدار کو اپنا حق نہ دینا۔ ایک واقعہ بھی یاد آیا، موطا امام مالک میں یہ وہ روایت منقول ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی جس میں انہوں نے رکوع اور سجدے کا خیال نہیں رکھا۔ تو حضرت اس بندے نے جب نماز پوری کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کہا لَقَدْ طَفَّفْتَ، یقیناً آپ نے تطفیف کی، یعنی آپ نے کمی بیشی کی، اس بندے سے کہا۔ پھر اس کے بعد موطا امام مالک، یعنی کہ امام مالک رحمہ اللہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ ہر ایک کام کا، ہر ایک ذمہ داری میں تطفیف بھی ہے اور وفا بھی ہے، یعنی کہ پورا بھی ہو سکتا ہے اور ادھورا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو گئی تو وقت کی پابندی کریں اور مکمل جتنی وقت کی بات ہوئی ہے اس وقت کو مکمل طور سے ان کے ہاں لگائیں اور ان کے بچوں کو پڑھائیں، ان کے ساتھ محنت کریں۔ اس کے علاوہ تیسری بات ایک یہ بھی ہے کہ نمازوں کا خیال پھر نہیں رکھا جا سکتا،
نہیں رکھا جاتا، کیونکہ مثال کے طور پر اگر ہم ادھر پاکستان میں رہ رہے ہیں تو پاکستان میں مغرب کی نماز کا وقت ہو چکا ہوتا ہے، ادھر جو ہے یا صبح ہوتی ہے یا کوئی اور وقت ہوتا ہے، بہرحال نمازوں کے اوقات کبھی کبھار میچ نہیں کر پاتے۔ یا اسی طرح آپ کسی کی اگر ٹیوشن پڑھانے جاتے ہیں تو ادھر جماعت کھڑی ہوتی ہے، آپ گھر میں بیٹھ کر ان کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھیں۔ یعنی کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو یا تو اس جو سبب ہوتے ہیں اس کو آگے پیچھے کر لیا کرے تاکہ نماز کا وقت ہی بیچ میں نہ آئے۔ اگر نماز کا وقت بیچ میں آ رہا ہے تو اس وقت پھر آپ تھوڑا سا وقفہ کر لیا کریں، 5 منٹ 8 منٹ 10 منٹ وقفہ کر کے اپنی نماز پڑھ کے اس کے بعد پھر واپس اپنے کام میں مشغول ہو جایا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔